یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، جب میں نئی نئی انگلینڈ گئی تھی۔ موسم بہت سرد تھا، وہاں کی یک بستہ ہوائیں شائیں شائیں کر رہی تھی۔ ان آوازوں کے بیچ رات بہت ڈراؤنی لگ رہی تھی، لگتا تھا جیسے ابھی کچھ ہونے والا ہے۔ باتوں باتوں میں پتہ ہی نہ چلا کہ 1:45 بج چکے ہیں۔ ابھی ہم اپنے اپنے کمروں میں جانے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ کسی قریبی گھر سے رونے کی آواز سنائی دی۔ گھبرا کر ہم سب دروازہ کھول کر سڑک پر آ گئے۔ تب اندازہ ہوا کہ گلی کے آخری مکان سے یہ آوازیں آ رہی ہیں۔ غالباً میاں بیوی کا کوئی گھریلو مسئلہ تھا۔ بہرحال میں نے بڑے بھانجے سے کہا کہ فوراً پولیس کو فون کرو، کسی لڑکی کی جان خطرے میں ہے۔ وہ کہنے لگا، خالہ چھوڑیے، یہاں روز تماشا ہوتا ہے۔ جب سے یہ لڑکی نعیمہ پاکستان سے آئی ہے ہر وقت روتی ہی رہتی ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا ابھی سو جائیے، صبح بتاؤں گا۔ غضب کی سردی ہے اور اب باہر سڑک پر کھڑی ہیں۔ اس کے کہنے پر میں اندر تو آ گئی، مگر پھر کس کو نیند آتی؟ میں اپنے بستر میں گھس تو گئی، لیکن چین کسی کروٹ نہ تھا۔ اس مظلوم کی آہوازاری کانوں میں گونج رہی تھی اور ذہن ادھر ہی اٹکا ہوا تھا۔ رات اپنے سفر پر دھیرے دھیرے رواں دواں تھی، صبح ہونے کا پیغام دے رہی تھی، مگر مجھے کسی پل چین نہ تھا۔ میں بہت حساس تھی، دوسروں کے دکھ درد پر تڑپ جانے والی۔ بھلا چین کی نیند کیسے سوتی؟ سویرے میری باجی نے اپنی کزن نائلہ سے جا کر پوچھا، جو نعیمہ کے پڑوس میں رہتی تھی، کہ رات نعیمہ کو کیا ہوا تھا۔ نائلہ کے گھر اور نعیمہ کے لان کی دیوار ایک ہی تھی۔ کبھی کبھی صحن میں کپڑے پھیلانے کے بہانے وہ دو چار دکھ سکھ کی باتیں میری کزن کو بھی بتا دیتی تھی۔ نائلہ نے بتایا کہ رات نعیمہ کو کسی بات پر اس کی ساس اور نندوں نے ذلیل کیا اور شوہر نے بھی مارا تھا، اسی لیے وہ رات بھر کراتی رہی۔ اس کے دکھ کی وجہ سے ہمیں بھی نیند نہیں آئی۔ اس محلے میں تمام گھر پاکستانیوں کے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ جب سے نعیمہ بیاہ کر آئی ہے خوش نہیں ہے۔ اگلے دن نعیمہ کو اپنا حال بتانے کا موقع ملا اور اسے سب کچھ نائلہ آپا کو بتا دیا۔ وہ کہاں سے آئی تھی اور اس کے ساتھ اس کے گھر والے ایسا سلوک کیوں کرتے تھے، وہ بھی انگلینڈ جیسے ملک میں جہاں انسانی حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ یہاں شوہر بیوی پر اور ماں باپ اولاد پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ نعیمہ کی داستان غم بھی عام پاکستانی لڑکیوں کی طرح ہے، جو دیار غیر میں آ کر اپنوں کے ستم کا نشانہ بنتی ہے۔ نائلہ آپا نے بتایا کہ ہماری پڑوسن سنجیدہ بیگم نعیمہ کی سگی پھپھی ہیں۔ سنجیدہ بیگم نے اسے اپنے بیٹے عرفان سے بیاہ کر بڑے چاؤ سے پاکستان سے لائی تھی۔ ہم حیران تھے کہ ماموں نے اپنی بیٹی اسے کیسے دے دی، کیونکہ عرفان تو ایک انتہائی بگڑا ہوا نوجوان تھا، جس کے طور طریقے اچھے پاکستانی گھرانے پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ ہر قسم کا نشہ کرتا تھا، شراب پینا، کلب جانا اور لڑکیوں کی عزت سے کھیلنا اس کے محبوب مشاغل تھے۔ ایسے عیاش لڑکے کو انگلینڈ میں مقیم اپنی برادری سے رشتہ ملنا مشکل تھا، کیونکہ یہاں سب اس کی کرتوتوں سے واقف تھے۔ تبھی سنجیدہ بیگم بیٹے کا رشتہ حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر بچوں سمیت پاکستان گئی تھی، جہاں سے بھائی کی بیٹی نعیمہ پسند آ گئی۔ وہ سارا دن گھر کے کام میں مصروف رہتی تھی اور سنجیدہ بیگم کو بھی ایسی ہی کسی لڑکی کی ضرورت تھی جو منہ میں زبان نہ رکھتی ہو اور سارا دن گھر کے کام کاج میں جٹی رہتی ہو۔ انگلینڈ میں گھریلو کام کاج کے لیے نوکر ملنا ایک دشوار مرحلہ ہے، اور اسے بہو سے زیادہ ایک نوکرانی کی ضرورت تھی، جو ظاہر ہے پاکستان سے ہی لائی جا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی مجید کو عرفان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اور انگلینڈ کا نام سنتے ہی وہ کب رشتے سے انکار کرتا۔ ہوا بھی یہی، بس رشتہ مانگنے کی دیر تھی۔ وہ تو جیسے پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ ماموں نے یہ جاننے کی زحمت بھی نہ کی کہ بھانجا وہاں کیا کاروبار کرتا ہے اور چال چلن کیسا ہے۔ وہ اتنا مغرور تو نہیں کہ لڑکی کو حقیر جانے۔ نعیمہ پاکستان سے آنے والی سیدھی سادی لڑکی تھی، جو واجبی انگریزی میڈیم اسکول سے پڑھی تھی، جبکہ عرفان اتنا فیشنیبل تھا کہ اس کے کانوں میں بالیاں اور کلائیوں میں کڑے تھے۔ ماموں نے جب عرفان کی تصویر دیکھی تو لمحہ بھر کے لیے دم بخود رہ گئے، لیکن اگلے ہی لمحے بیٹی کو انگلینڈ پرواز کرتے ہوئے تصور کر کے خود بھی ہواؤں میں اڑنے لگے۔ سوچا، جو میری بیٹی انگلینڈ جا رہی ہے، اب تو نعیمہ غریب باپ کی پونڈوں میں مدد کر سکے گی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ لڑکے کے منہ سے بدبو کس چیز کی آتی ہے، وہ بہکی بہکی باتیں کیوں کرتا ہے۔ بس دولت کی چمک دمک اور انگلینڈ کی کشش نے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی، اور لڑکی نے بھی
پرائے دیش جانے کے ہزاروں سپنے سجا لیے۔ 16-17 سالہ نعیمہ پھوپھی کی خوشی کی خاطر عرفان کی زندگی میں داخل کر دی گئی۔ سنجیدہ مالدار تھی، روپے پیسے کی کمی نہ تھی، لہٰذا اس کی اولاد مغرور تھی، مگر عرفان مغرور ہونے کے ساتھ ساتھ بدتمیز اور بدلحاظ بھی تھا۔ یہ زبردستی کی شادی تھی۔ عرفان نے ماں کو منع کیا تھا کہ کیوں اس کے ساتھ ایک دیہاتی قسم کی لڑکی جوڑ رہی ہو، مگر سنجیدہ نے دلائل دے کر اسے وقتی طور پر قائل کر لیا کہ تم باہر جیسی زندگی چاہو گزارنا، یہ گھر میں ہماری خدمت کرے گی، اس میں گھر کا کام کرنے اور گھر سنبھالنے کی صلاحیت موجود ہے۔ عرفان ماں کی باتیں سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے گاؤں کی یہ اجڑ سادی لڑکی پسند نہیں تھی جو 24 گھنٹے بڑے سے دوپٹے سے اپنا جسم ڈھانپے رکھتی اور ہر وقت کام میں مصروف نظر آتی تھی۔ اسے تو کوئی فیشنیبل، آزاد خیال، سگریٹ پینے والی لڑکی سوٹ کرتی تھی جو سوسائٹی کے سارے تقاضے پورے کر سکے۔ مجبوری یہ تھی کہ اس کی ماں کسی انگریز بہو کو قبول کرنے پر تیار نہ تھی، اور انگلینڈ میں ہم وطن رشتہ دار اسے خوب جانتے تھے، اس لیے رشتہ دینے سے کتراتے تھے۔ لہٰذا اس نے وقتی طور پر ماں کی باتوں میں آ کر نعیمہ کو قبول کر لیا۔ شادی کے فوراً بعد یہ لوگ واپس انگلینڈ آ گئے، اور 3 ماہ بعد نعیمہ بھی آنکھوں میں حسین خواب بھرے وہاں پہنچی۔ شوہر صاحب اسے ریسیو کرنے ایئرپورٹ آئے اور کار میں بٹھا کر گھر لے آئے۔ اسے سخت حیرت ہوئی جب گھر میں کسی نے بھی اس نئی نویلی دلہن کا خوشی سے استقبال نہ کیا۔ یہ اس کے اپنے تھے جو پاکستان میں اس کے صدقے واری جا رہے تھے، اور یہاں ایک دم بیگانہ ہو گئے۔ ساس نے اشارے سے اسے اس کا کمرہ دکھا دیا۔ یہاں سخت سردی تھی اور وہ ٹھٹھر رہی تھی، نہ رہن سہن کا اسے پتہ تھا، نہ زبان سے واقفیت تھی۔ سسرال والے سب آپس میں انگریزی میں بات کرتے اور وہ ہونکوں کی طرح ان کے چہرے تکتی رہ جاتی۔ بہت مجبوری یا ضرورت پر جب اسے کچھ کہنا ہوتا تب وہ اردو بولتے، ورنہ گھر میں انگریزی ہی چلتی تھی۔ نعیمہ کو یہاں آ کر اجنبیت کا بھرپور احساس ہوا۔ سنجیدہ بیگم نے یکسر اپنا رویہ بدل لیا تھا۔ یہ وہ پھوپھی ہی نہ رہی تھی جسے پاکستان میں تھی۔ دوسرے دن سنجیدہ نے اسے کچن میں کھڑا کر کے ناشتے اور رات کے کھانے کے اوقات بتا کر کون سی چیز کیسے پکانی ہے سب کچھ سمجھاتے ہوئے جتلا دیا کہ یہی تیری زندگی ہے، تو نے یہی کچھ کرنا ہے، ہم سے زیادہ کی توقع نہ کرنا۔ وہ بیچاری صبح سے رات تک کام کرتی، سردی میں برتن دھونا، کپڑوں کی دھلائی، کمروں کی صفائی ستھرائی، کھانا بنانا، اکیلی جان اور اتنے ڈھیر سارے کام۔ وہ تڑپ کر رہ گئی۔ واقعی وہ بہو نہیں تھی، اس کی پھوپھی نوکرانی ہی بنا کر لائی تھی۔ یہاں آئے ہفتہ ہو گیا مگر عرفان نے دوبارہ شکل نہ دکھائی۔ 8ویں روز رات 12 بجے موصوف ڈگمگاتے قدموں سے بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ صاف لگتا تھا نشے میں چور ہے، بدبو کے بھپکے دور سے آ رہے تھے۔ وہ حیرت سے اسے ڈگمگاتے اور بستر پر گرتے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ وفاشار بیوی کی طرح آگے بڑھی۔ یہ بدبو کیسی ہے اور آپ اتنے دن بعد آئے ہیں؟ یہ سب پوچھنے کی وہ حقدار تھی، آخر بیوی تھی اس کی۔ وہ سب سمجھ گئی تھی، اب اتنی بھی جاہل نہ تھی۔ سوالوں کا جواب دینے کے بجائے اس نے 2-4 تھپڑ اسے لگائے اور خوب گالیاں دی کہ خبردار جو آج کے بعد مجھ سے کوئی سوال کیا، میں جہاں بھی جاؤں جو مرضی آئے کروں، تمہیں اس سے کیا؟ میں نے تم سے اپنی مرضی سے شادی نہیں کی، یہ میری ماں کی خواہش تھی، سو تم آ گئی ہو، اب تم ان کے ساتھ رہو۔ پاکستانی لڑکیوں کو نہ جانے انگلینڈ آنے کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے؟ شوہر کا ایسا ترش رویہ دیکھ کر اس کے خوابوں کا محل زمین بوس ہو گیا۔ کیا کیا ارمان دل میں رکھے تھے، کیا کیا تصور سجا کر آئی تھی، اور یہاں کیا ملا؟ وہ روتی سی سکتی رہ گئی اور منہ پھیر کر ایسا بستر پر لیٹا کہ بے ہوش ہو گیا۔ یہ سلسلہ دن بدن بڑھتا چلا گیا۔ نعیمہ کی زندگی ایک بھیانک خواب بن چکی تھی۔ عرفان کا رویہ دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ وہ کبھی کبھار گھر آتا اور جب آتا تو نشے میں ہوتا یا غصے سے بھرا ہوا۔ ساس اور نندوں نے بھی اس کی زندگی مصیبت بنا دی تھی۔ دن بھر کام کرنا، بے عزتی سہنا اور شوہر کی بے اعتنائی سہنا اس کی روزمرہ کی حقیقت بن چکی تھی۔ وہ کئی بار سوچتی کہ والدین کو فون کرے سب کچھ بتائے، مگر پھر سوچتی کہ اس کے والدین نے کتنے خواب دیکھے تھے، کتنی خوشی محسوس کی تھی جب وہ انگلینڈ آئی تھی۔ اگر وہ سچ مچ بتا دیتی تو ان کے خواب بھی چکنا چور ہو جاتے۔ وہ خاموشی سے سب کچھ سہتی رہی،
لیکن اس خاموشی کی بھی حد ہوتی ہے۔ ایک رات عرفان نشے میں گھر آیا اور اس پر وحشیانہ تشدد کیا۔ نعیمہ بے ہوش ہو گئی۔ نائلہ جو سب کچھ جانتی تھی اس رات دیوار کے پار اس کی کراہیں سن کر خاموش نہ رہ سکی۔ اس نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس آئی، عرفان کو گرفتار کیا اور نعیمہ کو اسپتال منتقل کر دیا۔ یہاں کر پہلی بار اس نے اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ اسپتال میں اس سے جب پولیس نے پوچھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہے یا نہیں، تو اس نے ہمت جٹائی اور پہلی بار اپنے لیے فیصلہ کیا، نہیں۔ سماجی ادارے آگے بڑھے اور اسے تحفظ فراہم کیا۔ عدالت میں کیس چلا اور عرفان کو سزا سنائی گئی۔ نعیمہ کو برطانیہ میں رہنے کی قانونی اجازت بھی مل گئی کیونکہ وہ گھریلو تشدد کی شکار تھی۔ چند مہینے بعد وہ ایک فلاحی تنظیم کے ساتھ منسلک ہو گئی جہاں وہ ان لڑکیوں کی مدد کرنے لگی جو دیار غیر میں اپنوں کے ستم کا نشانہ بنتی تھی۔ وہ کمزور اور مجبور تو تھی مگر اب مظلوم بن کر جینا نہیں چاہتی تھی۔ اس دن جب وہ ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہی تھی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر کے خود سے کہا، میں اب کبھی نہیں جھکوں گی، میں اب اپنی زندگی خود جیوں گی۔